پہلی تو بات دیکھیے کہ حرام رشتوں کی بات ہو رہی ہے، پیچھے سے حرمت کی آیت تھی، تو لکھ لیجئے گا کہ حرمت والے رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پیش کر دیے، جن باتوں کو سامنے رکھا، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ دو طرح کی حرمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت کو ان مرد کی فطرت میں رکھا ہے، عورت کی نسبت مرد میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور جوانی کے ساتھ ہی کچھ ایسے جذبات دل میں ابھرتے ہیں کہ جن کے اظہار کے لیے ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ شادیوں کو ڈیلے کرو، ڈیلی ڈیلی کا شکار ہے، ابھی نہیں، ابھی رشتہ نہیں آیا، ابھی بچہ پڑھ لے، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب طلب آئی تو اس کی شادی کر دو۔ اسلام نے چھوٹی عمر کی شادی کو اسی لیے پسند کیا۔ اب جب ایک عورت ایک مرد کے ساتھ کسی نکاح میں بنتی ہے تو اس کی شرائط کیا ہے، وہ ساری ہم نے ان آیات میں پڑھی۔ حرمت کی جو لسٹ ہے نا، اس میں دو قسمیں ہیں۔ کچھ خواتین حرمت ابدیہ ہیں، یعنی ہمیشہ ماں، بہن، بیٹی، یعنی اس میں کوئی وجہ ہو نہ ہو، یہ شروع سے تھیں اور ہیں گی، اور اسی لیے پچھلی آیت کو چوتھے پارے میں رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہاں ایک عورت جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں، یعنی ہر شادی شدہ عورت دوسرے مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں سوچنا، بات کرنا، اس سے فلرٹ کا خیال کرنا، یہ اور بڑا گناہ ہوگا کسی بھی کنوارے لڑکے یا لڑکی کے آپس میں غلط کام سوچنے یا کرنے کی نسبت۔ دوسری لسٹ جو ہے وہ ہے وقتی محرمات، جس میں کوئی نہ کوئی نکاح ہوتا ہے، یا تو اپنا کہہ لیجئے یا کسی اور کا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، پھر اسی طرح سے بھابھی، بہو، نند، ساس، اس طرح کے رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ مرد شادی کے لیے اپنا مال لگائے گا، تو لکھ لیجئے کہ مرد پر شادی سے لے کر بعد میں زندگی کے آخری دن تک خرچ پانی کو اللہ نے ڈال دیا۔ وہی مرد شادی کے لائق ہے جو بیوی پر خرچ کرے گا اور پھر بچوں پر خرچ کرے گا۔ یہ ہے سسٹم جو اسلام نے دیا۔ شادی ایک واحد صورت ہے اب حلال جسمانی تعلق کی۔ عدل کا تقاضا ہے کہ پہلے ایک عورت کو بیوی بنایا جائے، پھر اس کو ماں بنایا جائے۔ اب جو میں لفظ بولوں گی نا، آہستہ آہستہ بولوں گی تاکہ آپ لکھ لیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے عورت پر کہ اسے بیوی نہ بنایا جائے اور ماں بنا دیا جائے۔ جی، ایسے معاشرات ناسور بن چکے ہیں کہ جہاں کٹ پتلی کی طرح، ٹیشو پیپر کی طرح ایک عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، یا بھنورے کی طرح پھولوں کا رس چوسا جاتا ہے، یا چاند کی طرح اس کے چہرے کی چمک لے کے اس کو ماند کر کے وہاں سے بھاگ جایا جائے۔ پھر وہ عورتیں مجبور ہیں بیچاریاں، پہلے بچے کو پیٹ میں رکھیں، پھر اس کو پیدا کریں، پھر اس کو پالیں، پھر ساتھ جابز کریں، پھر اس کو جا کر ڈے کیئرز میں چھوڑیں، اور کوئی مرد ان کی زندگی میں نہ ہو۔ پھر آخر ایسے معاشروں میں عورتیں جسم فروشی کا کام کرنے پہ مجبور ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے ایک ڈریم ہے کہ کوئی ایک ہی مرد ہو جو ہمیں تحفظ دے۔ پروسٹیٹیوشن ہو، طوائفیں ہوں، اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف کال گرلز کوئی بھی ہوں، یہ مجبور عورتیں، یہ بیچاری حالات کی تھکی ہوئی عورتیں ہیں۔ جہاں اسلام کا نظام ہوگا، لباس حجاب کی پوری شرائط پوری کی جائیں گی، وہاں ایسی عورتوں کا اپنا دین بھی محفوظ ہوگا۔ تو اسلام نے یہاں حق مہر کی بات کی، اور آج ہمارے ہاں حق مہر کا تصور بھی ادھورا ہے۔ اس کی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے۔ شوہر بیوی کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا، وہ بیوی کے لیے ایک قوام بنے گا، وہ آگے بات آنے والی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب رشتہ جوڑ رہے ہو تو اس وقت تم اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کچھ باتیں بتا کر بتایا، جن معاشروں میں یہ قوانین قائم رہے، اللہ نے ان کے اندر برکت دی۔